ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تو جو مل جائے، جس کی رائٹر ہے انا الیاس، اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور ناول بہت ہی زبردست ہو گیا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند بھی آ رہا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ خبیب نے نہ صرف اپنی چھٹیاں کینسل کروا دیں بلکہ اس نے اپنا ٹرانسفر بھی کسی اور شہر میں کروا لیا۔ اس نے دادی اور پھوپھیوں سے بات چیت بالکل ختم کر دی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ابھی تک نہ تو وہیبہ کے ساتھ ٹھیک ہوئی تھی اور نہ ہی خدیجہ کے ساتھ، اور یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھولتا تھا۔ وہ آتے جاتے وہیبہ کو تانے دینے سے باز نہیں آتی تھی اور یہی سب چیزیں تھیں جو وہیبہ کو اس کی جانب بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے یہی بہتر لگا کہ وہ اپنا ٹرانسفر کہیں اور کروا لے۔ شاید کچھ عرصہ خود سے سوچنے کے بعد وہیبہ اس احسان اور خود ترسی والی سوچوں سے باہر نکل سکے۔ وہیبہ کے لیے یہ کافی تھا کہ خبیب کا ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو رہا ہے، مگر وہ وہیبہ کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ یہ بات اسے بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ مجھے کس خوشی میں اپنے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ جائیے جہاں مرضی، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ لو خواہ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا اور اگلے دن ان دونوں کو کوئٹہ جانا تھا۔ کسی خوش فہمی کو دل میں پالنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ساتھ لے جانا میری مجبوری ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے والے انداز میں بولی۔ میرے پاس وہاں کوئی ملازم نہیں، اب ایک دم جاتے ہی تو میں کسی کو لگوا نہیں سکتا، لہٰذا آپ میرے ساتھ جائیں گی۔ ایک عدد ماسی کی مجھے وہاں شدت سے ضرورت ہوگی، اور ویسے بھی میری پے اتنی نہیں کہ میں کام کرنے والوں کو اتنی جلدی افورڈ کر سکوں۔ خبیب کی بات پر وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گئی۔ رولیکس کی گھڑی پہننے والا بندہ نوکر افورڈ نہیں کر سکتا؟ اتنا کنگرا امیر بھی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس گھڑی کو دیکھتے وہیبہ نے طنز کیا۔ خبیب اپنا کہکہ نہیں روک سکا۔ چلیں، کوئی حسرت لے کر تو اس دنیا سے نہیں جائیں گی نا؟ خبیب کی چڑھاتی ہنسی پہ وہ اور بھی چراغ پا ہوئی۔ ویسے بھی ابھی اس کیک والی بات کا میں نے بدلہ نہیں لیا، سمجھیے یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اس نے بھویں چکاتے وہیبہ کو دیکھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں مجھ سے کام کیسے نکلواتے ہیں، انتہائی ڈھیٹ ہوں، ایک کام بھی نہیں کروں گی، دیکھ لینا آپ۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ خبیب نے پیار سے اس کی تصویر کو انگلیوں سے چھوا۔ ولیمے والے دن جب خبیب کے ہاتھ پکڑنے پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، کل سے وہ تصویر اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جگمگانے لگ گئی تھی۔ ان آنکھوں میں اب محبت دیکھنی ہے، اس نے سرگوشی نما لہجے میں کہتے اپنی انگلیوں سے اس کی تصویر میں موجود آنکھوں کو چھوا۔ اتنے برے ہیں وہ، مجھے صرف بدلہ پورا کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے میں پیکنگ تو کر آئی تھی، مگر اب نفیسہ کے پاس بیٹھی اسے خبیب کے ارادے بتا رہی تھی۔ ایسے ہی مذاق میں کہا ہوگا اس نے۔ انہوں نے پیار سے اسے سرزنش کی۔ کوئی مذاق نہیں کر رہے، سنجیدہ تھے۔ اگر میں مرا گئی تو میرا خون آپ سب کے سر ہوگا، بتا رہی ہوں میں۔ اس نے انہیں مزید ڈرانے کی کوشش کی۔ اللہ نہ کرے، بک بک ہی کرے جا رہی ہو۔ انہوں نے دہل کر اسے ایک دھپ لگائے۔ نہ مانیے، انہیں کون سا بڑی کوئی محبت ہے میرے ساتھ، کہہ رہے ہیں ماسی بنا کر لے جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اف، اتنی بے وقوف ہے نا تو ہبا، اپنے گھر میں کام کر کے کوئی ماسی تھوڑا بن جاتا ہے۔ اچھا ہے نا، اس کے آگے پیچھے پھرے گی سارا وقت تو وہ بھی تیری جانب متوجہ ہوگا۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، بتا رہی ہوں میں آپ کو، جو ہمیشہ یہ سوچتی ہیں کہ ان کے شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے، اور جب میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی لے آئیں، پھر میں کیوں ان کے آگے پیچھے پھروں؟ وہ جذبات میں ایک اور انکشاف کر گئی۔ ہائے میں مر جاؤں، ہبا تو نری پاگل ہے، یہ کیا کر دیا؟ اب تو تم ضرور جاؤ گی، میں بالکل بھی تمہیں یہاں نہیں رکنے دوں گی۔ اس کی باتیں سن کر انہیں لگ رہا تھا اب ہارٹ اٹیک ہو ہی جانا ہے۔ وہ ان دونوں کو قریب لانے کے جتن کر رہی تھی اور وہ بے وقوفی کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ تائی، اس نے بے یقین سے انہیں دیکھا۔ چپ کر جا بس اب۔ وہ اسے گھرتے ہوئے خبیب کے پاس گئی۔ کیا چاند چڑھاتے پھر رہے ہو تم؟ انہوں نے کمرے میں آتے ہی اس کے لتے لیے جو اپنی چیزیں چیک کر رہا تھا۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے ماں کی ناراض شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ ہبا سے کیا بکواس کی ہے ماسی والی؟ آپ کی بہو بھی بس عقل کی ماشاء اللہ ہی ہے، وہ اس رشتے کو میری نرمی کو صرف طرز سمجھ رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، میں ایسی حالت میں اسے یہ کہوں کہ مجھے اب ہر جگہ تمہاری ضرورت ہے تو اس نے اس کا کوئی الٹا ہی مطلب نکالنا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے الٹے طریقے سے اب ہینڈل کرنے کا سوچا ہے۔ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے تو وہ خود ترسی کا شکار ہوتی جائے گی۔ ویسے بھی اس نے کہا ہے کہ اسے رشتوں میں موجود محبت پر اب یقین نہیں، تو وہ کیسے میرے اور اپنے مابین رشتے کی نزاکت کو سمجھے گی؟ مجھے اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کا محبتوں پر یقین بحال کرواؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ اب بھی خدیجہ چچی اور چاچو کے پاس جانے سے جھجکتی ہے، کیونکہ یہاں رہنے والے کچھ لوگ اسے ابھی بھی کچوکے لگا رہے ہیں،
میں اسے کچھ دیر اس ماحول سے دور لے جا کر اس کی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، اس کا اعتماد بحال کروانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہم سب کی محبتوں کو پورے حق سے وصول کرے۔ اس نے رزان سے ماں کو سمجھایا۔ انہیں سکون ہوا کہ ان کا بیٹا وہیبہ کے لیے اب مثبت انداز سے سوچنے لگ گیا ہے۔ اللہ کرے جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہو، انہوں نے سچے دل سے اسے دعا دی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اس نے انہیں محبت سے اپنے ساتھ لگایا۔ اگلے دن دوپہر میں وہ لوگ وہاں سے جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ وہیبہ سب سے مل رہی تھی۔ آخر میں جب خدیجہ کے گلے لگی تو ایسا محسوس ہوا آج ہی اس کی رخصتی ہو۔ یکدم ڈھیر سارے آنسو نہ جانے کہاں سے آ گئے۔ خدیجہ نے حسرت سے اسے گلے لگایا۔ اتنی عمر گزارنے کے بعد اب تو اس نے انہیں ماں تسلیم کیا تھا اور پھر سے جدائی ان کے بیچ آ گئی تھی، مگر ماں تھی نا، اپنے دل کی تسکین سے زیادہ بیٹی کی خوشیاں عزیز تھی۔ دل سے ڈھیروں دعائیں اسے دی۔ رقیہ بیگم نے نہایت نفرت سے یہ منظر دیکھا۔ اوکے ممی، وہیبہ نے پہلی مرتبہ انہیں ماں کہا تھا، اور وہ بھی کس وقت؟ وہیبہ، یہ اجازت کس نے دی تمہیں؟ رقیہ بیگم تو ان دونوں کے ملنے پر خار کھائے ہوئے تھی کہ اس کے منہ سے خدیجہ کے لیے وہیبہ کے منہ سے ممی کا لفظ سن کر بالکل ہی انگاروں پر لوٹ گئی۔ اپنی سگی ماں کو ماں کہنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنے آنسو پونچھتی رقیہ بیگم کو جواب دیتے خبیب کو وہی پرانی نڈر وہیبہ نظر آئے۔ رقیہ بیگم وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہیبہ کو بھی اب ان کی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ساری عمر اپنی اکڑ میں زندہ رہنے والے، خود کو سچا سمجھنے والے، چاہے دوسروں کی نظر میں کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو۔ وہیبہ نے دکھ سے انہیں اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے ایک مہم سی امید تھی کہ شاید آج رقیہ بیگم اپنی غلطیوں پر معذرت کریں گی، مگر اس کی وہ امید بھی دم توڑ گئی۔ مجھے دل سے وہ وہاں سے نکلی۔ سب افسردہ تھے۔ خبیب گاڑی چلاتے گاہے بگائے اسے دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے سیٹ کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھی تھی، سر بھی سیٹ کی پشت پر دھرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے ایک ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے گیلے ہونے والے کنارے صاف کر لیتی۔ مجھے آپ کے کل پر تو اختیار نہیں تھا، جیسے بھی گزر گیا، مگر ہاں، مجھے آپ کے آج اور آنے والے کل پر اختیار ہے، جسے میں اللہ کی رضا اور اپنی محبت سے آپ کے لیے دکھوں سے پاک بنا دوں گا۔ کم از کم لوگوں کے لیے زخموں کو مٹا تو نہیں سکتا، مگر ہاں، ان کی شدت کو کم ضرور کر دوں گا۔ اسے لگا وہ لمحہ بلمحہ ہمدردی کے جذبے سے نکل کر اس کی محبت میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ جس رات نفیسہ بیگم نے اسے وہ سب بتایا تھا، اس رات واقعی سب سے پہلے ہمدردی کے جذبے نے جگہ لی تھی، مگر پھر وہ اس سے رکھتا ہوا محبت کے لیے جگہ بنانے لگ گیا۔ بس اب اپنی محبت کو اس انداز میں اس تک پہنچانا تھا جس سے نہ اس کا مان ٹوٹے، نہ اس کی خودداری ڈاواں ڈول ہو، اور نہ ہی وہ اسے ترس یا بھیک سمجھے۔ لاہور سے کوئٹہ کا سفر تقریباً 14 گھنٹے کا تھا، جس میں خبیب نے رات میں کسی گیسٹ ہاؤس میں ریسٹ کا سوچا تھا، کیونکہ وہ مسلسل اتنی لمبی ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا اور بہت سے راستوں میں سڑک بھی بے حد اونچی نیچی تھی۔ یوں ہی وہ لوگ لاہور سے اکاڑا اور پھر لاہور سے سائیوال پہنچے۔ شام کے سائے شروع ہونے لگ گئے تھے۔ اب یہ رمجھم جاری رہے گی یا مجھے کچھ کھانے کو بھی ملے گا؟ خبیب نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اپنی ڈال دی۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ میڈم ایک بات کو لے کر سوچتی اور گھڑتی رہتی ہیں۔ خدیجہ اور نفیسہ نے کافی کچھ ان کے کھانے کے لیے رکھ دیا تھا، حالانکہ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر ہی نکلے تھے، پھر بھی سینڈوچز، پاستا اور کافی بنا کر رکھتی تھی۔ وہیبہ آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھی ہوئی، تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی جو پلیٹ بھر کر بریانی کھائی تھی وہ کہاں گئی؟ تڑک کر بولی۔ اوہ، تبھی میں کہوں میرے پیٹ میں اتنی دیر سے درد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے اپنی ندیدی نظریں میری پلیٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے متاسف انداز میں اسے دیکھا۔ ویسے شرم کی بات ہے، بیویاں شوہر کے کھانے پینے پر خوش ہوتی ہیں اور یہاں تانے دیے جا رہے ہیں۔ اس نے وہیبہ کو شرمندہ کرنا چاہا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کی بیوی نہیں، اس دن منہ بنا کر کہا۔ تو پھر کیا ہے؟ مجبوری۔ اس کے جواب پر خبیب کا دل کیا گاڑی کسی چیز سے ٹکرا دے۔ آپ خود ترسی سے کب تک باہر آئیں گی؟ کبھی نہیں۔ اس کے صاف جواب پر خبیب نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں اب بھی اذیت رقم تھی۔ اچھا، یہ میلو ڈرامہ بعد میں کر لینا، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہیبہ اس کی بات پر جل کر خاک ہو گئی۔ زہر ہی نہ دے دوں؟ آئی وش حقوق مردہ کی بھی NGOs ہوتی۔ آپ کا یہ ڈائلاگ ریکارڈ کر کے پریس کانفرنس بلوا لینی تھی میں نے۔ خبیب کی بات پر اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ کس قدر بولتے ہیں آپ، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ اس نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھا، پھر مڑ کر پیچھے پڑے بیگ میں سے سینڈوچز نکالنے لگے۔ پہلے آپ کا شوہر بھی تو نہیں تھا؟ اس کی بات پر اب کی بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جان گئی تھی اسے خواہ چڑھا رہا ہے۔ میں سینڈوچز نہیں کھاؤں گا۔ پاستا دیں۔ اسے سینڈوچز نکالتے دیکھ کر وہ یکدم بولا۔ تو کھائیں گے کیسے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سینڈوچ تو وہ پکڑ کر کھا لیتا آرام سے، ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ، پر پاستا؟
کھائیں گے نہیں، آپ کھلائیں گے۔ اس کی بات پر اس نے پہلے حیرت اور پھر غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ کس خوشی میں؟ فضول باتیں مت کریے۔ اس نے غصے سے سینڈوچ نکال کر اسے تھمانا چاہا۔ اگر میں پاستا آپ نے نہیں کھلایا تو پھر میں ان میں سے کوئی چیز بھی خود نہیں کھاؤں گا، نہ ہی کافی خود پیوں گا۔ ابھی ہم ایک ہوٹل میں بھی رکیں گے، وہاں ڈنر بھی آپ مجھے کروائیں گے۔ اب سوچ کر بتائیے، ایک چیز کھلانی ہے یا اتنی ساری چیزیں؟ اس کی بات پر وہیبہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ میری طرف سے آپ بھوکے پیاسے ہی رہیے پھر۔ وہیبہ کی بات پر اس نے ایک نظر اس ضدی لڑکی کو دیکھا۔ محبت واقعی خون کے آنسو رلاتی ہے، دل نے دہائی دی۔ ٹھیک ہے، پھر میرا شوگر لیول کم ہوگا تو پھر میں گاڑی ڈرائیو بھی نہیں کر پاؤں گا، صحیح سے کہیں نہ کہیں ٹھوک دوں گا تو دونوں اکٹھے مریں گے۔ واو، کتنا فلمی ہوگا۔ خبیب کی بات پر وہ دہل گئی۔ اوفو، آپ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ وہ چڑ کر بولی۔ میں ضدی ہوں؟ پر آپ تو جیسے بہت بیوی بچی ہیں نا، میری باتیں مانتی چلی جا رہی ہیں۔ اس نے طنز کیا۔ اف، آخر تنگ آ کر اس نے پاستا نکال کر چمچہ بھر کر اس کی جانب کیا۔ پیار سے کھلائیے، اس نے اپنی ہنسی دباتے کہا۔ چپ کر کے کھائیے نہیں تو سارا باہر پھینک دوں گی، وہ خفقی سے بولی۔ رزق کی بے حرمتی کریں گی؟ وہیبہ کا دل کیا یہیں سے واپسی کی بس پکڑ لے۔ ابھی تو چند گھنٹے اس بندے کے ساتھ اکیلے گزرے تھے، باقی کے دن کیسے گزرنے والے تھے اور نہ جانے کتنے سالوں تک وہیں رہنا تھا۔ اسے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے تھے۔ اب ممی کے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ ہے، یا یہ چمچ پکڑنے والے ہاتھوں کا کرشمہ ہے؟ ایک مرتبہ پھر اس کی مسکراتی آواز آئی۔ جی بالکل، کیونکہ یہ اسی چمچ کا کمال ہے جو ابھی پچھلی سیٹ کے درمیان گری تھی۔ مٹی سے ہٹ کر اس میں بہت سے وٹامنس شامل ہو گئے ہیں۔ وہیبہ کی منظر کشی پر خبیب کا دل شدید خراب ہوا۔ بہت ہی کوئی پھوڑ لڑکی ہیں، اسی گندی چمچ سے کھلا رہی ہیں۔ خبیب کو لگا اب اسے کیا آ جائے گی۔ بس کریں، منہ پیچھے کر کے بولا۔ اپنے شرارتی منصوبے پر اس نے خود کو داد دی۔ جس وقت وہ لاہور پہنچے رات کے 9 بج چکے تھے۔ اس سے آگے سفر کرنا خطرے کا باعث تھا کیونکہ آگے کا علاقہ کافی سنسان تھا۔ وہیں ایک قریبی گیسٹ ہاؤس کے سامنے خبیب نے گاڑی روکی۔ چلے رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ وہیبہ بھی اس کے پیچھے اتری۔ گاڑی کو لاک کر کے ایک چھوٹا بیگ اس نے نکال لیا جس میں اس نے اپنا اور خبیب کا ایک ایک جوڑا اور کچھ ضرورت کی چیزیں رکھ لی تھی۔ خبیب نے پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا کہ ہم مسلسل اتنا لمبا سفر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ایک ایک جوڑا اور کچھ چیزیں الگ سے رکھ لو۔ اندر پہنچنے پر ایک کمرہ انہیں خوش قسمتی سے مل گیا۔ سردیوں کا وقت تھا، لہٰذا کمرے پہلے سے ہی بک تھے۔ بہت سے الگ کوئٹہ جاتے ہوئے لوگ یہاں سٹے کرتے تھے، اسی رش تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئے، وہاں موجود بیڈ کا سائز دیکھ کر وہیبہ کا چہرہ اتر گیا۔ گھر میں تو خبیب کا کنگ سائز بیڈ تھا جس کے ایک کونے پر وہ اور دوسرے کونے پر خبیب آرام سے سو جاتا تھا، مگر اس چھوٹے سے بیڈ پر کیسے لیٹیں گے؟ کہیں اور نہیں جا سکتے ہم؟ وہیبہ کے کہنے پر خبیب جو بیڈ پر جھکا اپنی شلوار قمیض نکال رہا تھا، سیدھا ہوتے الجھن بھری نظروں سے وہیبہ کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ کیا کہتے؟ اسے تو ایک اور موقع مل جانا تھا وہیبہ کو تنگ کرنے کا۔ یہاں بہت ٹھنڈ ہے، اپنی طرف سے اس نے جواز ڈھونڈا۔ سردیوں میں بھی اگر ٹھنڈ نہیں ہوگی تو کیا گرمیوں میں ہوگی؟ ویسے بھی آپ نے کون سا ساری رات یہاں کھڑے ہو کر گزارنی ہے؟ چینج کر کے لحاف میں گھس جائیے۔ خبیب کی بات پر وہیبہ نے منہ بنایا۔ جانتی تھی کبھی اس کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کو کہہ بیٹھی۔ وہ کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ راستے میں ایک ہوٹل سے آتے ہوئے وہ کھانا پیک کروا لایا تھا۔ خبیب نکلا تو وہیبہ چینج کرنے چلی گئی۔ باہر آ کر جلدی سے کھانا نکالا۔ دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں چھوٹی سی ٹیبل تھی۔ دونوں کھانا کھانے لگ گئے۔ اتنی دیر میں گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی کہ وہ کہاں ہیں۔ کھانا کھاتے ساتھ ہی خبیب تو بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہیبہ چیزیں سمیٹ کر اب شش و پنج میں بیٹھی تھی کہ کیا کرے۔ آج رات آپ نے ٹھنڈ میں بیٹھ کر کوئی چلا کاٹنا ہے تو بس صرف شوق کاٹیے، لیکن پلیز یہ لائٹ آف کر دیں۔ خبیب کی بات پر وہ ایک مرتبہ پھر جلے دل سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب بیڈ پر جا کر لیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جیسے ہی سوئچ بورڈ کے پاس باقی بٹنز چیک کیے، ان میں سے کوئی ایسی لائٹ کا نہیں تھا جسے ڈم لائٹ کے طور پر جلایا جاتا۔ یہاں تو کوئی نائٹ بلب یا ڈم لائٹ ہی نہیں ہے، اس نے تشویش سے خبیب کو مخاطب کیا۔ آپ لائٹ تو آف کریں، آئی گیس یہ کھڑکی سے روشنی آئے گی۔ ان کے بیڈ کے ساتھ ہی بائیں جانب کھڑکی تھی۔ وہیبہ نے جیسے ہی لائٹ بند کی، گھپ اندھیرا ہو گیا۔ اس نے اندازے سے جلدی سے ہاتھ مار کر دوبارہ جلا دیا۔ کیا مسئلہ ہے وہیبہ؟ بند کر دیں، ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس وقت شدید تھکا ہوا تھا۔ اتنے اندھیرے میں نہیں سو سکتی، اس نے ہٹیلے لہجے میں کہا۔ تو لائٹ آن رہنے دے۔ خبیب نے اپنی طرف سے حل نکالا۔ جی نہیں، اتنی لائٹ میں بھی نہیں سو سکتی۔ اس کی بات پر اب کی بار خبیب غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایسے بھی نہیں سو سکتی، ویسے بھی نہیں سو سکتی۔ اب آپ کی محبت میں مجنوں اور رانجھے کی
नक्शे कदम पर चलता हुआ नाइट बल्ब यहाँ तो ईजाद करने से रहा। आप ऐसी मोहब्बत अपनी दूसरी बीवी से ही करिएगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसने वहीं खड़े तंज के तीर चलाए। जाहिर है उसी से ही करूँगा। अब तुम जैसी सड़ियल तो ढूंढूंगा नहीं कि बाकी ज़िंदगी ऐसी ही सड़ी बातों में गुजार दूँ। उसकी बात पर न जाने वहीबा को क्यों उसकी अंधे की बीवी से हसद महसूस हुआ। आप यहाँ बेड पर लेटिए, मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। उसने हल निकाला। वहीबा की भी थकन से बुरी हालत थी, लिहाजा मान गई। खबीब अपनी जगह से उठता हुआ स्विच बोर्ड के पास आया। वहीबा तब तक लेट चुकी थी। खबीब ने लाइट ऑफ की। इतना अंधेरा हो गया, लाइट ऑन करें। वहीबा के फिर से चीखने पर खबीब ने लाइट ऑन करके उससे अब की बार नहायत ख़तरनाक तेवरों से घूरा। वहीबा, अब अगर चीखो पुकार की ना तो कमरे से बाहर निकाल दूंगा, आवाज़ ना आए अब मुझे। उसकी धाड़ पर वहीबा की बोलती बंद हुई जैसे ही लाइट ऑफ की। अब की बार वहीबा चुप रही, हालांकि इतने घुप अंधेरे से बेहद डर लग रहा था। खबीब की जैसे ही आंखें अंधेरे से मानूस हुई, वो अंदाज़ा लगाता बेड के करीब आया। वहीबा बाएं जानिब लेटी थी, वो दाएं जानिब लेट गया। खबीब, जैसे ही वहीबा को लगा कोई साथ लेटा है, जानती भी थी कि खबीब के अलावा और कौन होगा, फिर भी तस्दीक करवानी चाहिए। नहीं, खबीब का भूत। वो सड़ कर बोला, ऐसे तो मत कहिए। वो रूहान सी हुई, एक तो अजनबी जगह, फिर ऐसा सड़ा हुआ बंदा। खबीब कोने में होकर मुंह दूसरी जानिब किए लेटा था। जान गया था कि वो किस बात से घबरा रही है। थोड़ी देर बाद जब वहीबा को लगा अब खबीब सो गया, उसने आहिस्ता से उसके बाजू पर हाथ रखा तो लगा जैसे अब वह महफूज है। जो डरावनी और अजनबी जगह की वजह से महसूस हो रहा था, उसमें खातिर ख्वाह कमी आई। खबीब, जिसकी अभी आंख लगी ही थी, अपने बाजू पर किसी का हाथ महसूस करके वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। सुबह में जल्दी उठकर वो लोग मुंह हाथ धोकर निकल खड़े हुए। नाश्ता रास्ते में एक होटल से किया और फिर दोपहर के वक्त क्वेटा पहुंचे। घर बहुत खूबसूरत था, जो उन्हें ऑफिस की जानिब से मिला था। छोटा सा लॉन था। घर के रिहायशी हिस्से में 2 बेडरूम्स, किचन, लाउंज और प्यारा सा ड्राइंग रूम और डाइनिंग था। उन दोनों के लिए बहुत था। खबीब ने अपने एक कोलीग को कहकर उसको फर्निश्ड करवा लिया था, लिहाजा उन्हें आते साथ ही किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। हर चीज़ ज़रूरत की मौजूद थी। दोपहर का खाना तो वो ले आए थे, अब रात के खाने की टेंशन थी। वहीबा ने तो कभी कोई ख़ास किचन का काम नहीं किया था। पढ़ाई होने तक तो वो कभी किचन में नहीं आई थी और पढ़ाई ख़त्म होते साथ ही उसने जॉब शुरू कर ली, लिहाजा अंडा और चाय बनाने के अलावा और कुछ ख़ास नहीं आता था। कल से हम बाहर का खाना खाते जा रहे हैं, मैं मज़ीद नहीं खा सकता, मेरा मैदा अब ख़राब हो जाएगा, लिहाजा अब रात का इंतज़ाम अपने आप नाजुक हाथों को हिला कर करिए। खबीब की बात पर वो जो चाय बना कर लाई थी तिलमिला कर रह गई। तो किसने कहा था मुझे लाइए, शुक्र करिए ये चाय भी बना दी है, उसने मज़े से जवाब देते सोफ़े पर बैठकर रिमोट उठाया। यार अभी लड़ाई की हिम्मत नहीं है मुझ में, प्लीज़ कुछ बना लें, मम्मी को फ़ोन करके रेसिपी पूछिए। इतनी ड्राइविंग के बाद अब उसका सर दुख रहा था, लिहाजा वो पहले ही हथियार डालकर बोला, ये नेक फरीज़ा आप खुद अंजाम दें, मैं किसी को कॉल नहीं करूँगी और मेरा गुजारा अंडे डबल रोटी पर हो जाएगा, आप टेंशन मत लें। उसने मज़े से खबीब को हरी झंडी दिखाई, अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और अंदर जाकर लेट गए। खबीब खौल कर रह गया, फिर कुछ सोचकर मुतमईन हुआ, उठकर दाल बनाई। इतना तो वो कर ही लेता था, आटा उसे गूंदना आता नहीं था, लिहाजा बाजार से मजबूरन रोटी लाया। बची हुई दाल उठाकर फ्रिज में रखी, फ्रिज को भी ताला लगा दिया और फिर किचन को भी ताला लगाकर टेबल पर एक चिट लिख कर रखी। ऑफिस का विज़िट करने के लिए तैयार हुआ और निकल गया। घर के बाहर 2 गार्ड हम वक्त मौजूद थे, मगर वर्दी के बगैर। उन्हें बहुत ज़रूरी हदायत देकर गाड़ी में बैठकर चला गया। रात में 10 बजे उसकी आंख खुली, हड़बड़ाकर वो उठी। घुप अंधेरा था, तेज़ी से मोबाइल ढूंढा, ऑन किया, इर्द गिर्द देखा तो कुछ तसल्ली हुई। फिर याद आया कि वो तो क्वेटा में खबीब के साथ मौजूद है। कसलमंदी से उठकर मोबाइल की रोशनी में स्विच बोर्ड को ढूंढा, अभी यहाँ की हर चीज़ से मानूस नहीं हुई थी। लाइट ऑन की टाइम पर जब नज़र पड़ी तो रात के 10 बज रहे थे। एकदम भूख का एहसास जागा, दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो लाउंज की भी लाइट बंद थी। अंदाजे से वो भी ऑन की तो पूरा लाउंज जगमग करने लगा। उसने इधर उधर देखा मगर खबीब नज़र न आया। अपने कमरे के सामने वाले कमरे को नॉक किया। जानती थी खबीब को कमरे में नॉक किए बिना आना बहुत बुरा लगता है। 2 बार फिर 3 बार ज़रा ज़ोर से नॉक करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने परेशान होते दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। बढ़कर वॉशरूम चेक किया, वो भी खाली। भूख प्यास सब उड़ गई। परेशान होती वापस लाउंज में आई। घर में और कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि वो घर में ही नहीं है। कहीं मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तो नहीं चले गए। इतनी भी क्या नफ़रत, मुझे तो इस जगह का भी नहीं पता। हाय अल्लाह, अब क्या करूँ। उसने तेज़ी से मोबाइल पर खबीब का नंबर मिलाकर फ़ोन अभी कान से ही लगाया था
کہ ٹیبل پر بڑی ایک چٹ نظر آئی۔ فون بند کر کے تیزی سے اسے اٹھایا۔ مائی سویٹ وائف، دشمنی کا آغاز آپ کی جانب سے ہوا اور ابھی تک وہ قائم ہے۔ اگر آپ اپنے نازک ہاتھوں کو ہلا کر مجھ غریب پر احسان کر دیتی تو میں نے آج ہی آپ سے اپنے تعلقات بحال کر کے اس بدلے میں ترمیم کر دینی تھی، مگر آپ کے انکار نے مجھے اس دشمنی کو برقرار رکھنے کے لیے اکسایا ہے کہ میں نہ صرف فریج کو لاک لگاؤں بلکہ کچن کو بھی لاک کر کے اس کی چابی اپنے پاس رکھوں۔ امید کرتا ہوں کہ کل سے آپ اپنے فرائض کو سنبھالیں گی۔ میرا کیا ہے، مجھے تو آفس میں بھی ایک کک میسر ہے اور وہ بریانی قورمہ سب بڑے مزے کا بناتا ہے۔ میں یہاں سے لنچ اور ڈنر کر لیا کروں گا، مگر میری پیاری سی بیوی کیا کرے گی؟ اب آپ آج کی رات تو ہوا پر گزارا کریں، یا پھر باہر بہت سے پودے موجود ہیں ان کو بھی کھا سکتی ہیں۔ میں لیٹ نائٹ آؤں گا، تب تک انجوائے یور فرسٹ لولی ڈنر ایٹ یور اون ہوم۔ وہیبا نے غصے میں کاغذ چر مڑ کر پھینکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بہکتی جانب آئی کہ شاید کوئی کھانے کی چیز موجود ہو۔ اپنی حالت پر رونا بھی آیا۔ بامشکل 2 بسکٹ ملے۔ سارا وقت تو ٹھونس کر سب چیزیں ختم کر دی۔ اس سے رہ رہ کر خبیب پر غصہ آ رہا تھا، جس نے چپس اور بسکٹ سے بھرا شاپ پر سارے راستے کھا کر ختم کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنی قسمت پر ماتم ہی کر رہی تھی کہ خبیب کی کال آئی۔ دل تو کیا کہ نہ اٹھائے، پھر ناچار اٹھا لی اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے۔ ہیلو، پھاڑ کھاتے لہجے میں بولی۔ اٹھ گئی ہے میری جان؟ اس کی مسکراتی آواز سن کر وہیبا کا دل کیا فون اٹھا کر دیوار پر دے مارے، مگر پھر نقصان کس کا ہونا تھا، یہی سوچ کر غصے کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ جی اٹھ گئی، اور آپ کے ذریع خیالات بھی پڑھ لیے۔ اوہ ویری گڈ، یعنی آئندہ مجھے کھانا گھر میں ہی ملے گا۔ خبیب خوش ہوا۔ یعنی ایک خوراک میں ہی بچی سیدھی ہو گئی ہے، اس نے دل میں سوچ کر اپنی پالیسی کو سراہا۔ کب آئیں گے؟ اف اف، اس لہجے پر کون نہ مر جائے خدا۔ خبیب کا چڑھاتا لہجہ وہیبا کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، بس دانت کچکچا کر رہ گئے۔ اب تو دل کر رہا ہے اڑ کر آ جاؤں۔ جذبوں سے بھرپور آواز پر وہیبا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ویسے کھایا کیا میری بکری نے؟ پودے، وہ جو اس کی بات کے سحر میں کھوئی تھی۔ اپنی بدلتی کیفیت پر لاحول پڑنے لگی۔ خبیب کی اگلی بات نے پہلی بات کا سحر پگ سے اڑا دیا۔ میرا دل بھی اس بندے کے لیے بدل رہا ہے، اس نے دل کو سرزنش کی۔ اگر میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اتنے فرینک ہو۔ میرا اور آپ کا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں، اس نے خبیب کو ٹوکا۔ اور یہ رات کو آپ آفس میں اتنے فارغ بیٹھے ہیں کہ فون سے چپکے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے آپ کو؟ آفس میں ہی ہیں یا؟ وہیبا نے بھی اس کی کلاس لی۔ آپ کا اور میرا ایسا رشتہ بھی نہیں جس سے آپ مجھ پر شک کریں یا اس قسم کی تفشیش کریں۔ خبیب نے اس کی بات کا بدلہ چکایا۔ اچھا میری مہربانی کر کے بتا دیں ابھی آ رہے کہ نہیں، ورنہ میں تائی کو فون کر کے بتا دوں کہ میں یہاں بھوک سے مر رہی ہوں اور آپ کی سیریں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ آخر وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ اور میں بھی ممی سے کہوں گا، جسے آپ بڑی پیاری بچی سمجھتی ہیں، آپ کے بیٹے کو بھوکا بٹھا کر خود سونے چلی گئی تھی۔ آ رہا ہوں بس 10 منٹ میں، کہتے ساتھ اس نے فون بند کیا اور وہیبا نے شکر ادا کیا۔ ممی گھر کتنا سونا لگ رہا ہے نا وہیبا اور بھائی کے بغیر، نیہا نے نفیسہ سے کہا، جو کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ کل سے اداس تو وہ بھی بے حد تھی، مگر خبیب کی بات بھی دل کو لگی تھی۔ کیوں نہ ہم کچھ دنوں میں ان کے پاس جائیں، ابھی ونٹر ویکیشنز بھی ہونے والی ہیں، وہیں جا کر گزارتے ہیں، اسی بہانے کوئٹہ بھی دیکھ لیں گے۔ ربیہ نے مشورہ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، ابھی سکون سے انہیں سیٹ ہونے دو، خواہ چلے جائیں گے۔ خدیجہ نے بھی ٹوکا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہیبا نے ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ وہ بھی نفیسہ کی طرح چاہتی تھی کہ وہ دونوں جلد ایک دوسرے کی اہمیت کو جان لیں۔ وہ انہیں خوشباش دیکھنا چاہتی تھی۔ جو محرومیہ وہیبا نے اب تک سہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئندہ زندگی میں بھی وہ ان سب کا شکار ہو۔ اوفو، ایک تو آپ لوگ نا، ربیہ نے منہ بنایا۔ اسی وقت وہیبا کی کال آ گئی۔ نیہا نے فون پر، کیسی ہو؟ ابھی تمہیں ہی یاد کر رہے تھے، نیہا نے چھوٹتے ہی بتایا۔ ہائے، میں بھی تم لوگوں کو یاد کر رہی تھی۔ تائی ہیں تمہارے پاس؟ اس نے آ بھر کر کہا۔ ہاں 1 منٹ، نیہا نے جلدی سے ماں کو فون پکڑایا۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ خدیجہ بھی آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بس ٹھیک ہی ہوں، مجھے کوئی اچھی سی ریسپیز بتا دیں، آپ کے بیٹے نے تو آتے ہی کام پر لگا دیا ہے، اس نے منہ لٹکا کر کہا۔ خبیب نے انہیں منع کیا تھا کہ اگر وہیبا کے کام کے حوالے سے روتے دھوتے فون آئے تو کسی کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، لہٰذا انہیں دل پر پتھر رکھنا پڑا۔
चल कुछ नहीं होता, मैं नेहा को कहकर कुछ चीज़ों की रेसिपीज़ तुम्हें भेजती हूँ। देख बेटा, मोहब्बत से सब करोगी तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाएगा। उन्होंने उसे समझाना चाहा। उसकी आतिशफिशा तबीयत से वाकिफ़ थी और अपने बेटे के गुस्से से भी। जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। चलो ये खदीजा से बात कर लो। थोड़ी देर बात करने के बाद खदीजा ने फ़ोन बंद कर दिया। एक बात जो उन्हें वहीबा की समझदारी वाली लगी वो ये कि उसके और खबीब के दरमियान जो भी चल रहा था वो उसका चर्चा नहीं कर रही थी, और इसी बात से उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही वो खबीब की हैसियत को मान जाएगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उसने खाना बनाया। उसके बाद उसे सफाई करनी थी। या अल्लाह, एक यही बंदा मिला था मेरे लिए। कोझा कहीं का, इतने काम दे गया है, ऊपर से हर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके कहता है कि जो जो काम कर लिया है उसकी पिक्चर लेकर व्हाट्सएप करो। ये मनहूस व्हाट्सएप बनाने वाले को तो मैं आग ही लगा दूँगी। मिल जाए मुझे ज़रा कहीं। कोसने जारी और सारी थे, साथ साथ झाड़ू पोछा भी जारी था। सुबह नाश्ता तो खबीब को सही मिला था। जाने से पहले वो उसे सारे कामों की फहरिस्त बनाकर दे गया। साथ ही ऑर्डर था, हर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पूछूंगा कि क्या हो रहा है। ये ना हो मैं थका हारा हूँ तो यहाँ मैडम सोई पड़ी मिले। जब वो हुक्म दे रहा था वहीबा के हाथों में शदीद खलबली हुई उसकी गर्दन दबाने के लिए। जिस तरह उसने कल रात किचन लॉक किया था और अगर वो सारी रात घर ना आता तो उसने तो डर डर कर ही मर जाना था। लिहाजा अब उसने यही सोचा चुप करके उसकी बात माननी है, क्योंकि घर वालों को न जाने उसने कौन सी गिदड़ सूंघी सुंघाई थी कि हर कोई उसे के खबीब के साथ रहने के वो फ़ायदे गिनवा रहा था जो उसे 1000 वॉल्ट का बल्ब हाथ में लेकर भी ढूंढने से न मिलते। काम ख़त्म करते करते ही ज़ोहर हो गई। अभी वो वज़ू कर ही रही थी कि खबीब का फिर फ़ोन आ गया। सब काम कर लिए, तस्वीरें भी भेज दी हैं, अब क्या मसला है? वो तकरीबन चिल्लाकर बोली। मुझे लगता है अगर आपके बोलने का वॉल्यूम यही रहा तो मुझे बहुत जल्द ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फ़ोन इसीलिए किया है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, सोचा आपको भी याद दिला दूँ कि नमाज़ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ मैं, वज़ू करके नमाज ही पढ़ने लगी थी। हद ही हो गई, अब ये मत कहिए कि नमाज़ पढ़ते हुए की भी तस्वीर भेजे। वहीबा ने गुस्से से कहा। नहीं, लेकिन अगर एक मासियों वाली हुलिया की भेज दी तो क्या ही बात है। खबीब के शरारती लहजे पर उसने फ़ोन कान से हटाकर फ़ोन को ऐसे घूरा जैसे खबीब की तस्वीर आ रही हो। तुलमलाकर कॉल काट दी, फिर जाए नमाज बिछाकर खड़ी हो गई। रात 7 बजे जब वो घर आया, घर चमकता दमकता उसे सुकून का एहसास दे गया। चाय बनाइए, सलाम दुआ करके उसे ऑर्डर देता अपने कमरे में चला गया और वहीबा खौल कर रह गई। ना कोई घर की तारीफ़, ना थैंक यू। बेदिली से चाय बनाई, साथ में सैंडविचेस बनाए। जानती थी वो खाली चाय नहीं पीता। नफीसा हमेशा उसके लिए बहुत तरद्दुद करती थी। सही बिगाड़ा है आपने उन्हें, दिल में नफीसा से मुखातिब हुई। सलीके से ट्रे में रखकर बाहर आई और खबीब के सामने टेबल पर रखी। जो कपड़े चेंज करके आ चुका था उसकी ताबेदारी को दिल में सराहा, मगर खामोशी से टॉक शो देखता रहा। और वो जो ढेर सारे डाइजेस्ट अपने हमरा ले आई तो उनमें से एक निकाले पढ़ने लगी। 8 बजे खाना लगाने का ऑर्डर आया। पाँव में जूती अड़ाती वो खाना गर्म करके ले आई। स्टार्ट करें? खबीब ने उसे दोबारा डाइजेस्ट उठाते देखकर कहा। मुझे अभी भूख नहीं, आप खा लें, मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूँगी। उसकी बात पर खबीब ने मशकूक नज़रों से अपने सामने रखे गोभी गोश्त को देखा। इकट्ठे खाने से घर में बरकत आती है। चले शाबाश, प्लेट लाइए अपनी। उसने आखिर वहीबा को उठाकर ही छोड़ा। अंदर से वो अपने लिए सालन डाल लाई। खामोशी से बैठकर खाना शुरू किया। पहला लुकमा लेते ही खबीब को लगा आँख, कान, नाक हर जगह से धुआं उठने लग गया है। उसकी आंखों से पानी निकलता देखकर वहीबा ने जल्दी से उसकी जानिब पानी बढ़ाया। उफ, इस कदर मिर्चें? खबीब के जैसे ही हवास बहाल हुए बामुश्किल बोला। अब पहली मर्तबा बनाया है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। वो आराम से खाते हुए बोली। खबीब ने हैरत से उसके पुरसुकून अंदाज देखे। नीचे नहीं, ये तो बस ऊपर ही ऊपर हो गए हैं। आप इतने आराम से कैसे खा रही हैं? जब बंदा इतनी मेहनत करके कुछ खुद बनाता है ना, तब हर चीज़ खुद ब खुद अच्छी लगती है। जिनको बैठे बिठाए मिल जाए, नुक्स उन्हीं को निकालने आते हैं। खबीब पर तंज करती वो खाने में मगन हो गई। खबीब ने भी थोड़ा थोड़ा सालन लगाकर खा ही लिया। रात में उसे कॉफ़ी देकर आकर फिर कहीं जाकर वो लेटी। कमरा उसने अलग ही रखा था, वहाँ तो मजबूरी थी। यहाँ तो किसी को दिखाने की कोई मजबूरी नहीं थी, और ना ही खबीब ने उसे टोका था कि अलग कमरे में क्यों जा रही हो। उसके लिए इतना ही बहुत था कि वो उसके सामने एक ही घर में तो मौजूद है
اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی نمک زیادہ ہو جاتا اور کبھی مرچ، کبھی تو سرے سے ہوتا ہی نہیں، جیسے تیسے خبیب کھا ہی لیتا۔ وہ ہمیشہ خبیب کے لیے الگ سے پلیٹ میں پہلے لا کر رکھتی اور پھر اپنا بعد میں کچن سے لے کر آتی۔ یہ سلسلہ صرف یہیں تک نہیں رہا، خبیب کی کبھی شرٹ جلی ہوتی، کبھی دھلی شرٹ پر وہیبہ کے کسی سوٹ کا کلر لگ کر وہ خراب ہو جاتی، ڈانٹ بھی کھاتی تھی، اور کبھی خبیب صبر سے برداشت کر جاتا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی، پہلی مرتبہ تو یہ سارے کام کر رہی ہوں، اب کچھ دن تو لگیں گے سیکھتے ہوئے۔ چھٹی والے دن خبیب نے اس سے بریانی کی فرمائش کر ڈالی۔ اس نے بنا تو لی، اور اس دن خبیب سارا وقت اس کے سر پر کھڑا ہو کر بنواتا رہا تاکہ کسی چیز کی کمی بیشی نہ ہو۔ جب وہ بن گئی تو خبیب دہی لینے چلا گیا، واپس آیا اور پتیلا ہٹا کر چیک کی تو اس میں نمک زیادہ ہو چکا تھا۔ اب کی بار اسے شک گزرا کہ یہ وہیبہ نے خود کیا ہے۔ اس نے ابھی تک کبھی گھر آ کر فریج کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ یکدم کچھ سوچ کر وہ فریج کی جانب بڑھا۔ وہیبہ نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فریج کھولا، سامنے رات والا آلو قیمہ نظر آیا۔ چکھا تو اس میں نمک مرچ بالکل صحیح تھا۔ پھر ایک اور باؤل نظر آیا جس میں آلو قیمہ ہی تھا، اسے چکھا تو اس میں مرچیں تیز تھیں۔ یہ باؤل بھی وہی تھا جس میں خبیب نے کھانا کھایا تھا۔ فریج بند کر کے وہ اوون کی جانب آیا تو بریانی کی ایک پلیٹ پڑی نظر آئی جس میں نمک مرچ بالکل مناسب تھا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ وہ جان بوجھ کر خبیب کے لیے نمک مرچ تیز کرتی ہے اور اپنے لیے الگ سے نکالتی ہے۔ اسی لیے ہر مرتبہ وہ اپنی پلیٹ میں الگ سے سالن یا چاول کچن سے بعد میں ڈال کر لاتی ہے اور پہلے خبیب کو دیتی ہے۔ خبیب نے مرچیں پکڑ کر اس میں زیادہ ساری ڈال کر اسے واپس اوون میں رکھ دیا۔ جب کھانا کھانے لگی تو وہیبہ کا وہی حال ہوا جو وہ اکثر خبیب کا کرتی تھی۔ پانی پانی، خبیب نے مسکراہٹ روک کر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، پھر ٹیشو دیا تاکہ وہ آنکھوں سے نکلنے والا پانی صاف کر سکے۔ اتنی مرچیں کھا کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ خبیب کی بات پر اس نے چونک کر خبیب کو دیکھا۔ دل تو کر رہا ہے ایک ہفتے کے لیے آپ کو اس گھر میں لاک کر کے خود کہیں چلا جاؤں۔ خبیب نے غصے سے اسے گھورا۔ تو کیا کروں؟ کتنے کام کرواتے ہیں، بدلہ کیسے لوں؟ اف، کیا معصومیت سے پوچھا جا رہا تھا۔ خبیب غصے کے باوجود مسکرایا۔ اتنا شدید بدلہ؟ خود سوچئے یہ سب کام نہ کہتا تو آپ نے ساری عمر پھوڑ ہی رہنا تھا۔ خبیب کی بات پر اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تو آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ رہنا تو آپ کی دوسری اور من پسند بیوی نے ہے نا آپ کے ساتھ، کون سا میں رہوں گی یہاں؟ جلے دل سے کہتی وہ اپنی جالسی آشکار کر گئی۔ آپ کہیں گی تو آپ کو بھی رکھ لوں گا، ہماری خدمتیں کر کے ثواب کمانا۔ خبیب نے اپنی گہری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکاتے مسکراتے لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا ثواب نہیں کمانا، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کچن میں سے دوسری پلیٹ لے کر خبیب کے لیے بنائی بریانی میں سے اپنے لیے لے کر کھانے لگی۔ ہبا، میرے کچھ فرینڈز آ رہے ہیں، رات کو ڈنر پر پلیز کچھ ایسی اچھی چیزیں بنا دینا۔ خبیب کا میسج پڑھ کر اس کی جان چل گئی۔ صبح سے فلو نے جکڑا ہوا تھا اور اب ایک نیا آرڈر۔ وہیبہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، تھوڑے ہی دنوں میں اس نے بہت اچھا بنانا سیکھ لیا تھا۔ جس دن سے خبیب نے اس کی چوری پکڑی تھی تب سے خبیب کو اب کھانا بالکل پرفیکٹ ملتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کچھ چیزیں سوچ کر پکانا شروع کر دیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، ٹائم دیکھ کر اس نے اپنی ڈشز کو مینیج کر لیا تھا۔ ابھی اس نے کچن میں کام شروع کیا ہی تھا کہ خبیب بھی آ گیا۔ جلدی آ گئے؟ خبیب کے کچن میں آتے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں، سوچا جا کر تھوڑا سا ریسٹ کر لوں۔ اس نے شو شو کرتی وہیبہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ فکر مند لہجہ، وہ چونکی۔ کچھ نہیں، فلو ہو گیا ہے۔ تو دوائی لینی تھی نا؟ وہ نزدیک آیا، اس کا چہرہ دیکھا تو ہلکا ہلکا لال ہو رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ماتھا چیک کیا۔ وہ جو سبزیاں کاٹنے میں مگن تھی خبیب کے پاس آتے ہی گھبرا رہی تھی۔ ماتھے پر اس کا ٹھنڈا ہاتھ تقویت دے گیا مگر جھجک کر پیچھے ہٹی۔ آپ کو تو ٹیمپریچر بھی ہے، فکر مندی اور بھی بڑی۔ نوکروں کی طبیعت کی فکر نہیں کرتے، وہیبہ نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ شٹ آپ، ہر وقت اتنی جلی کٹی باتیں کرنا ضروری نہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ چھوڑیے یہ سب، میڈیسن لیں اور ریسٹ کریں۔ وہیبہ کے ہاتھ سے چھری پکڑتے اسے وہاں سے ہٹاتا قطعیت سے بولا۔ اوفو، اتنی کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی، کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کون بنائے گا آپ کے دوستوں کے لیے؟ وہیبہ حیران ہوتی بولی۔ خبیب سے مخاطب ہوئی جو اس کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹے اسے کچن سے باہر لے جا رہا تھا۔ ہو جائے گا وہ بھی، آپ کی صحت زیادہ ضروری ہے، اسے کمرے میں بیڈ پر بٹھاتے بولا۔ مڑ کر اپنے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو ہاتھ میں میڈیسن اور پانی کا گلاس تھا۔ یہ لیں، ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اوکے، میں یہ لے لیتی ہوں، مگر کھانا میں بنا دوں گی، میڈیسن لیتے اس نے کہا۔ وہ بازار سے آ جائے گا، اچھا ہوا میں جلدی آ گیا، آپ نے تو لگے رہنا تھا اس حالت میں بھی۔ خبیب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کیا فرق پڑ جاتا؟ اس نے کمبل اپنے اوپر لیتے جس لہجے میں کہا۔ خبیب کا دل کیا ابھی اسی وقت اسے بتائے کہ اسے کتنا فرق پڑتا۔
فرق تو پڑتا ہے. جتنے دن بیمار رہیں گی میں لڑائی کس کے ساتھ کروں گا؟ خبیب کی بات پر بے ریاسی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی. تو دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے سادگی سے پوچھا. آپ کو کیا جلدی ہے میری شادی کی؟ خبیب نے نائٹ بلب آن کرتے ہوئے پوچھا. تاکہ میری تو جان چھوٹے. جان تو میں نے آپ کی اب کبھی نہیں چھوڑنی. پرہدت لہجے میں وہیبہ کی پلکوں میں لرزش پیدا کی. کوئی بھی جواب دیے بنا خاموشی سے سر تک کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی. خبیب اس کی نظریں چرانے پر مسکرایا. ہیلو بھائی، کیسے ہیں؟ وہ آفس میں بیٹھا تیزی سے کسی رپورٹ پر کام کر رہا تھا کہ نیہا کی کال آ گئی. بالکل ٹھیک الحمدللہ، تم سناؤ کیسی ہو؟ سب گھر میں ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا، ساتھ ساتھ ہینڈ فری پر بات ہو رہی تھی. بھائی پرسوں سے ہماری ویکیشن سٹارٹ ہو رہی ہیں تو ہم سب پلان بنا رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئٹہ آ جائیں، لیکن ممی اور چچی نہیں مان رہی. نیہا نے منہ بسور کر کہا. ارے ممی کیوں منع کر رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا. پتہ نہیں، بس کہہ رہی ہیں نہیں جانا. اچھا تم ممی اور چچی کو چھوڑو، جس نے آنا ہے میں پلین کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں. مجھے دن اور ٹائم بتا دینا جب آنا ہو. ممی کو ابھی کچھ نہیں بتانا، میں خود انہیں بتا دوں گا، اور نہ ہی اپنی اس عقل مند دوست کو بتانا. ہبا کے لیے سرپرائز ہوگا. خبیب نے جلدی سے ان کا پروگرام طے کر دیا. او تھینک یو بھائی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی. اچھا بس اب نو مور بٹرنگ، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا. رات میں وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ چکا تھا. وہیبہ کچن صاف کر کے پھر کمرے میں جاتی تھی. ابھی وہ لیٹ کر کمبل اوڑھ ہی رہا تھا کہ رقیہ بیگم کی کال آ گئی. اس نے ناچار اٹھا لی. السلام علیکم. بادل نخواستہ ان پر سلامتی بھیجی. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ وہیبہ کا موبائل خراب ہے کیا؟ انہوں نے حال چال پوچھتے ساتھ ہی سوال کیا. خبیب کو تو بڑے دنوں سے ان کے فون کا انتظار تھا. جی نہیں، کیوں؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا. میں جب کال کرتی ہوں اس کا موبائل بیزی ہوتا ہے. اس کے سوال پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری. اس نے آپ کا نمبر پرائیویٹ پر کر دیا ہے کیونکہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. خبیب کی بات پر وہ غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی. کیا بکواس ہے، کیوں بات نہیں کرنا چاہتی؟ اماں ہوں میں اس کی، انہوں نے کڑک لہجے میں کہا. وہ اماں جنہوں نے اس کی حقیقی ماں سے اسے جدا کیا. آپ کو اب بھی اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں کہ آپ نے ایک بچی کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے؟ رقیہ بیگم کا نمبر وہیبہ نے نہیں، خود خبیب نے ڈائیورٹ کالز پر کر دیا تھا، اور یہ کام اس نے یہاں آتے ساتھ ہی اگلے دن کیا تھا. جانتا تھا وہ فون کرے گی. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب جب تک انہیں احساس نہیں دلایا جائے گا تب تک وہ اپنی غلطی کو نہیں مانیں گی، اور یہ موقع خبیب کو بہترین اور آخری بھی لگا تھا. اور اب تب تک انہیں وہیبہ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتا تھا جب تک وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہو جاتی. آخر کبھی تو انہیں احساس ہو کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. اور جب تک وہ وہیبہ اور خاص طور پر خدیجہ چچی سے معافی نہیں مانگ لیتی، وہیبہ کے دل میں ان کے رویے کی تکلیف ہمیشہ کسک بن کر رہے گی. کیا غلط کیا ہے؟ ہر کوئی مجھے سمجھانے بیٹھا ہوا ہے. کیا تم ایک ماں کی حالت سمجھ سکتے ہو جس کا بیٹا اس کے سامنے تن کر کھڑا اور کہے میں نے لڑکی پسند کر لی ہے، جا کر رشتہ لیں؟ دادی انہوں نے رشتہ کرنے کا کہا تھا نا، شادی کر کے تو نہیں لے آئے تھے نا. اور میرے نزدیک پسند کی شادی ماں باپ کی مرضی اور رضا کے ساتھ کرنا کوئی گناہ نہیں، مگر ہمارے معاشرے نے اسے گالی بنا دیا. کیا آپ نہیں جانتی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لڑکی ہو کر شادی کا پیغام ہمارے پیارے رسول اللہ کو بھیجا تھا؟ تو پھر ہم اسے کیسے گناہ بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ رسان سے جا کر چچی کو دیکھ کر ان کی پسند پر مہر لگا دیتی تو وہ ساری زندگی آپ کے اور بھی تابع دار رہتے. لیکن آپ نے نہ صرف لڑ جھگڑ کر ان کی بات مانی بلکہ ان کے جگر کے گوشے کو ان سے اس طرح دور کیا کہ جو قریب رہ کر دوری کی آگ میں ساری زندگی جھلستی رہی. اگر آپ نے چچی سے بدلہ لیا تو نہایت بدصورت طریقے سے. انہوں نے تو آپ کے بیٹے کو آپ کا رہنے دیا جبکہ آپ نے ان کی اولاد کو ان کا نہیں رہنے دیا. اگر احتساب کریں تو آپ خود جان جائیں گی کہ زیادہ ظالم کون ہے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دادی، اللہ نے حقیقی رشتے اسی لیے بنائے ہیں کہ ان کی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو بآسانی دے دیتا. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ بچے صرف پیار کے بھوکے ہوتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی بچہ ماں سے مار کھا کر واپس ماں کی گود میں کبھی پناہ نہ لیتا. آپ اس بات کو مان لیں کہ ہر رشتے کی محبت ہر انسان کی زندگی میں الگ سے مقام رکھتی ہے. آپ نے اسے بیٹی تو بنا لیا مگر خود اس کی ماں نہیں بن سکی کیونکہ آپ اس کی ماں ہی نہیں تھی. آپ اس بات کو جان ہی نہیں سکتی آپ نے کتنا بڑا خلا اس کی زندگی میں پیدا کر دیا. آپ کو اندازہ ہے وہ کیوں ہر رشتے سے انکار کرتی تھی؟ کیونکہ آپ نے چچا چچی کی زندگی کی اتنی بری شکل اس کے سامنے پیش کر دی تھی کہ اس کا اس رشتے پر سے محبت پر سے اعتبار اٹھ ختم ہو گیا. اور آپ نے نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ میرے ساتھ بھی کی ہے، اور وہ ساری زندگی آپ سے ملنا نہیں چاہتی.
ہو سکے تو اپنی غلطیوں کا احساس کر کے معافی مانگ لیں. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور بالفرض لوگوں کی نظر میں چھوٹے ہو بھی جائیے مگر اللہ کی نظر میں تو بڑے بن جائیں گے نا. پلیز دادی اچھی طرح سوچئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. نہ معافی کی یہاں مہلت ملے نہ اللہ کے پاس. خبیب کی باتوں پر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا. انہوں نے اس کی بات مکمل ہوتے آہستہ سے فون رکھ دیا. کیا نہ احساس دل آ گیا تھا وہ، مگر وہ ابھی بھی کشمکش میں تھی. ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہونے سے گھبرا رہی تھی، اور انسان وہی گھبراتا ہے جہاں اسے معلوم ہو کہ وہ غلط ہے. تو یہ ہے اس کی تیسری ایپیسوڈ. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میں نے جیسے کہ پرومس کیا تھا کہ آپ لوگوں کو 3 ایپیسوڈ دے دوں گی، تو میں نے دے دی، اور اسی لیے دیے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کا احساس ہے، اور آپ لوگ بالکل میرا احساس نہیں کرتے ہو، بالکل میرے بارے میں نہیں سوچتے ہو. تو اب یہ ہے کہ جو اگلی ایپیسوڈز ہیں وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل ملیں گی، اور پوری کوشش ہوگی کہ اسی ٹائم پر مل جائیں جس طرح سے آج آپ لوگوں کو پوری 3 ایپیسوڈز ملی ہیں. اب پتہ نہیں کل 3 بنتی ہے یا 2 بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ مل جائیں گی. ویسے میں 3 ہی کر دوں گی، میرے لیے ایزی رہے گا اس کو اپلوڈ کرنا، اس کو سیو کرنا، تو میں 3 ہی کر دوں گی. بے شک چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، میں 3 ہی کروں گی. ٹھیک ہے، 2 دن میں ایک ناول ختم کر رہی ہوں یار، اتنا تو بنتا ہے. اور آپ لوگوں نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں سبسکرائبر پر اس لیے زور دے رہی ہوں کیونکہ میرا ہے کہ میرے جلدی سبسکرائبر بڑھ جائیں، میرے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز ہوں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے 70% نہیں کرتے، اور صرف جو باقی 30% لوگ ہیں انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا. یار 70% نہیں کرتے ہو، کتنی بری بات ہے، بہت بری بات ہے. چلیں پھر ملتے ہیں اس کی 4تھی ایپیسوڈ میں. ٹل دین اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.